بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفلها الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رجب کا مہینہ ختم ہو کر شعبان کا مہینہ آغاز ہوا ہے۔ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ عام طور سے مسلمان عرف میں اور رواج میں جو چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں اسی کو جانتے ہیں اور ان کے دل میں اسی کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جو چیزیں عرف میں رواج نہیں پا سکی، حالانکہ قرآن حدیث میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اہل علم تو جانتے ہیں لیکن عوام الناس شہرت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں واقف ہوتے ہیں اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ بسا اوقات مشہور ہونے کی وجہ سے بعض غلط چیزوں کو بھی صحیح سمجھتے ہیں اور بڑی عقیدت سے اس پہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ ثواب ملنا تو درقرار الٹا مواخذے کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں بڑی کام کی ہیں، فضیلت کی ہیں، ثابت ہیں، لیکن مشہور نہ ہونے کی وجہ سے، عرف میں ان کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا۔ ایسی ہی چیزوں میں یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے کہ برکت کے اعتبار سے، خیر کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کی اہمیت کے اعتبار سے اور مہینوں سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے اس کی قدر کی، لیکن عام طور سے آہستہ آہستہ سماج میں اس کی کوئی خاص وقعت و اہمیت نہیں رہ گئی، کیونکہ اس کا سبب بسا اوقات مذاکرے کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ مذاکرہ یا دہانی کو کہتے ہیں۔ جو چیزیں لوگوں کی پسند کی ہیں، اہل علم نے بھی انہی چیزوں کو زیادہ اہمیت دے دی، اور جن چیزوں کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے ان کے اندر اس کا رجحان پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہوئی، یا جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی۔ اگر ہمیں صحیح معنوں میں علم ہوتا کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت و اہمیت کتنی ہے، اس میں نیک کام کرنے کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے، تو ہم لوگ شعبان کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے بہت سے مسلمان ہیں رمضان کا انتظار کرتے ہیں، لیکن شعبان کا انتظار مسلمان نہیں کرتے۔ شعبان کا چاند نظر آ جاتا ہے، شعبان کا اعلان ہو جاتا ہے، تھوڑے لوگ ہیں امت میں جن کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے موسم میں ہیں، ہم کسی خاص اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے تعلق کے ماحول میں ہیں۔ تھوڑے مسلمانوں کو معلوم ہے، اکثر مسلمانوں کو کچھ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا، اور ان کے طرز عمل میں، ان کی زندگی میں، ان کے اعمال میں، ان کی مصروفیات میں اس مبارک مہینے کے شروع ہونے کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ بس جیسے ہیں ویسے ہیں، حسب حال بحال۔ رمضان آئے گا تو رمضان المبارک کا انتظار بھی کریں گے، اور جب وہ شروع ہو جائے گا ایک دو چار دن کچھ اپنی مسلمانیت کا اظہار بھی کریں گے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور دو چار دن کے بعد پھر حسب حال بحال ہو جائیں گے اپنے مشاغل میں، اپنی مصروفیات میں، حتیٰ کہ اپنے معاصی میں اور اپنے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ رمضان چلتا رہے گا، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ بھائی رمضان 2 دن کے لیے آنا چاہیے تھا، رمضان 30 دن کے لیے کیوں آیا؟ اس واسطے ہم 2 ہی دن کریں گے اچھے کام، 2-4 دن کے بعد چھوڑ دیں گے، ہم سے نہیں ہو سکتا ہے کام۔ ایسا ہمارا طرز عمل ہو گیا ہے۔ جب رمضان ہی کی یہ قدر ہے امت کی نظر میں، تو دوسرے مہینوں کی کیا قدر کریں گے؟ شعبان کی کیا ہم قدر کریں گے؟ شعبان کا مہینہ جو اب چل رہا ہے، ابھی شروع ہوا ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت آئی ہے، اس کی وقعت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے اس مہینے کی بڑی قدر فرمائی ہے، اور قدر کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ قدر اس طرح کی کہ جیسے رمضان شریف میں روزے اہتمام سے رکھتے ہیں،
شعبان کے مہینے میں بھی آپ نے اہتمام سے روزے رکھے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں متعدد روایتیں ایسی موجود ہیں اور صحیح ہیں، معتبر ہیں، کہ حضرت علیہ السلام شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ اب کتنے مسلمانوں کو خیال آیا کہ بھائی شعبان شروع ہو چکا ہے تو ہمیں بھی روزانہ نہ صحیح وقفے وقفے سے روزہ رکھنا چاہیے، اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص نے میری کسی سنت کو اور میرے کسی طریقے کو جو سماج میں محو ہو گیا، مٹا دیا گیا ہے، دوبارہ احیاء کرے، دوبارہ شروع کرے اور جاری کرے تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ 100 شہیدوں کا اجر۔ نبی کی ایک سنت متروک ہو گئی ہے، آپ کوشش کر کے شروع کیجئے، زیادہ نہیں، کم سے کم اپنے گھر میں تو اس کا آغاز کر دیجئے، اپنے گھر میں تو اس سنت کو زندہ کر لیجئے، چاہے ہم پورے سماج میں نہ کر سکیں۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ کی مردہ سنت ہے، اسے ہم نے زندہ کر دیا۔ مردہ کا مطلب یہ ہے، سنتیں تو نبی کی قیامت تک مردہ نہیں ہوں گی، لیکن یہاں مردہ اس معنی میں کہا گیا، بھلا دی گئی ہے، عمل سے خارج کر دی گئی ہے، لوگ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ ایسی کسی سنت کو آپ زندہ کریں، آپ ایسی کسی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بال بچوں کو سکھائیں اور کہیں کہ بیٹا یہ سنت ہے، رواج میں ختم ہو رہی ہے، ہم لوگ اس کا آغاز کریں گے، ہم لوگ اس کو شروع کریں گے۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر اگر ایک سنت کو زندہ کرے، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ ایک شہید کا مقام یہ ہے کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور قیامت میں آئے گا تو اپنے خون کے ساتھ آئے گا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ شہید اللہ کے سامنے آئے گا، جیسا زخمی تھا اور جیسا اس کا خون نکل رہا تھا، رس رہا تھا، اسی طرح رس رہا ہوگا اور اسی طرح وہ زخمی حالت میں آئے گا، لیکن خون کا رنگ تو لال ہی ہوگا پر اس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ شاندار ہوگی۔ اس طرح شہید اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ایک مرتبہ شہادت پانے کا یہ اجر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹی ہوئی سنت کو پھر سے شروع کرنے اور جاری کرنے کا یہ ثواب ہے کہ لہو اجر مئۃ شہید، اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پر اگر ہم کو ثواب کی اہمیت معلوم ہو، ثواب کیا چیز ہے ہم وہ جانیں، تب نہ حضور کا یہ سب فضیلتیں بتانا کام آئے گا۔ اگر ہم کو ثواب ہی نہ معلوم ہو کہ وہ کیا چیز ہے، تو کتنی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کی بتائے، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، تو ہم ثواب ہی نہیں جانتے تو کیا وزن ہے، کیا اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم ثواب کے لیے کچھ کریں۔ تو ہمیں ثواب کا شعور بیدار کرنا چاہیے، اپنے سماج میں، اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں میں اجر کیا چیز ہے، ثواب کیا چیز ہے، اس کا شعور بیدار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے، ہمارے ایمان سے ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ رب العزت اچھے کاموں کا اچھا بدلہ دیتے ہیں اور برے کاموں کا برا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ جو بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اسی کا نام ثواب اور عقاب ہے۔ عقاب بری چیزوں کا بدلہ اور ثواب اچھے کاموں کا بدلہ، یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور یہ بدلہ اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصلاً اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اللہ رب العزت تب ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں، تب ہمیں ثواب دیتے ہیں، ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کر میرے سامنے آئے گا، میں اس کو کم سے کم بدلہ 10 گنا دوں، یہ کم سے کم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
الحسنۃ بعشر امثالھا، ہر نیکی کا قانونی بدلہ 10 گنا ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ قانونی 10 گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو کم سے کم 20 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے 1 روپیہ خیرات کیا تو اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 روپے خیرات کرنے کا اس کو اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں۔ ایک کا بدلہ ایک ہے، وہ بدلہ ہے، لیکن بدلہ کون دے رہا ہے؟ وہ کریم دے رہا ہے، سخی دے رہا ہے، رحمان و رحیم دے رہا ہے۔ اس لیے بدلہ برابر سرابر پر وہ راضی نہیں ہے، وہ کم سے کم اپنی طرف سے 9 گنا بڑھائے گا، اپنی طرف سے، اور بڑھا کر کے ایک بدلہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، 10 مقام عطا فرمائے، 10 نیکیاں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ایک نیکی کے بدلے میں، تو وہ ایک عمل کا بدلہ ایک نیکی ہے، اور جو 9 ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی، تو کم سے کم ثواب اتنا ملے گا۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قانون ساری چیزوں کے لیے، کہاں تک؟ کم سے کم بعشر امثالھا ہے، اور زیادہ سے زیادہ الی 700 ضعف، اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بھی بڑھا سکتے ہیں۔ بڑھائیں گے اپنے بندوں کے اپنے اپنے جذبوں کے اعتبار سے، کس ماحول میں کیا، کیسی مشکل کے اندر کیا، یا یہ کہ کس خلوص کے جذبے سے اس نے کیا، کتنا اس کو اللہ کی محبت اس وقت میں کام کر رہی تھی اس کے دل میں۔ یہ جو ہے معیارات ہیں، اس معیار کی بنیاد پر اللہ رب العزت 10 سے 20 30 40 50 100 200 500 700 تک اللہ بڑھائے گا، 700 گنا تک اللہ بڑھائے گا۔ تو الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، 10 سے شروع ہوگا، 10 گنا سے، اور 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھائیں گے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ روزے کا کوئی قانون ثواب کا اللہ نے مقرر نہیں فرمایا ہے، اس کو اپنے لیے خاص رکھا ہے، اور اللہ رب العزت روزے کا اجر جب دیں گے تبھی معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کا کیا اجر دینا چاہا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک خاص عمل ہے جس میں میری رضا کا جذبہ ایسا پوشیدہ ہے جو کسی اور عمل میں نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اس کے بدلے کو قانون کے تحت نہیں دوں گا، قانون سے ہٹ کر اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ تو یہ روزہ ہے، چاہے نفل روزہ ہو چاہے فرض روزہ ہو، قانون اس کا الگ کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا۔ 3 معیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ثواب کے سلسلے میں بتائے ہیں۔ ایک عام معیار ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اگر کوئی نیکی لے کر آئے تو 10 گنا بڑھا کر میں اس کو قبول کروں گا، اور اگر کوئی گناہ کمائے تو اس کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا گناہ اس نے کیا ہے، اس میں اضافہ کچھ نہیں کیا جائے گا کہ میری اتنی بڑی شان والے رب کی تو نے نافرمانی کی ہے لہذا تیری نافرمانی کو میں 10 گنا بڑھا دوں گا، کیونکہ میرے جیسے رب کی نافرمانی کی ہے تو میرے جیسے آقا اور مالک کی نافرمانی کی۔ ایسا نہیں، نیکی کرے گا تب فرمائے گا مجھے خوش کیا ہے، 10 گنا کم سے کم بڑھا کے دوں گا، اور گناہ کرے گا تو فرمائے گا ٹھیک ہے بھائی، یہ تیری بد نصیبی ہے کہ تو نے گناہ کیا، اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے مالک و مہربان خدا کو تکلیف دی تو نے، لیکن میں بدلہ اتنا ہی دوں گا، اس سے بڑھ کے نہیں دوں گا، جتنا گناہ تو نے کیا ہے بس اتنی سزا ملے گی، اس کی قرار واقعی سزا جو اس نے مقرر کر رکھی ہے بس اتنی ہی دے گا، اس سے زیادہ بڑھ کر نہیں دے گا اللہ تعالیٰ سزا۔ تو یہ قانون ایک قانون۔ دوسرا یہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا قانون، وہ اس کے علاوہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کے نام پر کچھ خرچ کرے، تھوڑا کرے زیادہ کرے اس سے مطلب نہیں، خرچ کرے اللہ کو خوش کرنے کے واسطے، تو اس کو کم سے کم ثواب 700 گنا دیا جائے، یہ کم سے کم ہے اس کے اندر، اور زیادہ تو نہیں معلوم کہ اللہ کتنا بڑھائے گا، یہ نہیں معلوم۔ تو عام نیکیوں میں 10 گنا، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 700 گنا،
اور انفاق کا ثواب، خیرات کرنے کا ثواب، تو خیرات کرنے کا ثواب اس کا قانون یہ ہے کہ کم سے کم 700 گنا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب 700 سے کتنا بڑھائے گا؟ وہ جذبات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، کس سچویشن میں خرچ کیا اس اعتبار سے، خود کا کیا حال تھا، جس کو دیا اس کی کیا حاجت تھی، یہ سب کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو اجر بھی الگ الگ ملے گا، بڑھ کر ملے گا، کم تو نہیں ملے گا۔ 700 گنا سے کم نہیں ملے گا، اس سے بڑھ کر ہی ملے گا۔ یہ دوسرا ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور تیسرا ضابطہ روزے کے بارے میں ہے کہ بتایا ہی نہیں کہ کتنا دے گا، بس میں دوں گا اپنی شان کے مطابق، بس یہ بتایا نہیں۔ اب اللہ جس دن دے گا تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ روزے کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، تب ملے گا۔ یہ ثواب ہیں، ثواب کی باتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، ثواب کی باتیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ثواب اور عذاب کی باتوں کو سنا کر صحابہ کرام کو دنیا کی انسانی سماج کا سب سے پیارا طبقہ بنا دیا۔ صحابہ کس سے بنے؟ ثواب سے امید پا کر، عذاب سے ڈر کر بنتے چلے گئے۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، سنور گئی۔ اب ہم نہ ثواب جانتے نہ عذاب جانتے ہیں، تو سنتے ہیں تو کچھ بھی فرق ہی نہیں پڑتا ہم کو۔ عذاب ہوگا تو ہوگا، پتہ نہیں عذاب ہی کیا، یہی نہیں معلوم۔ ثواب ملے گا تو ثواب ملتا ہوں گا، بھائی کیا چیز ہے، ہمیں ثواب ہی نہیں معلوم کہ کیا چیز ہے، ملے تو کیا، نہ ملے تو کیا غم، ثواب ہی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ جن کو معلوم ان کو دیکھو آپ کام کر رہے ہیں، ثواب کما رہے، جن کو نہیں معلوم انہیں ثواب کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کے سامنے ثواب اور عذاب کا مذاکرہ کریں، اس کی حقیقت بیان کریں۔ قرآن میں موجود ہے، آیات سنا کے بیان کریں، احادیث موجود ہیں، احادیث سنا کر بیان کریں۔ ہم کو کچھ گڑنے وضع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ثواب و عذاب کے بارے میں قرآن کی بے شمار آیتیں موجود ہیں، جو اس سے سچا کوئی کلام نہیں۔ بے شمار صحیح حدیثیں موجود ہیں، ہمیں کچھ بھی اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت بھی نہیں، سب کچھ موجود ہے، صرف سنانے کی ضرورت ہے، مذاکرے کی ضرورت ہے۔ کہو سنو، جب کہتے سنتے ہیں بڑے لوگ تو بچے ان چیزوں کو ماننا شروع کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اسے وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب بڑے لوگوں میں مذاکرہ نہیں ہوتا تو بچوں کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ جب جوان ہوتے ہیں تو انہیں ثواب نہیں معلوم، عذاب نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ گناہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عذاب کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اچھے کام نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ثواب کی امید ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ثواب کیا چیز ہے۔ تو حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ذاک شہر بین رجب و رمضان، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو دو مبارک مہینوں کے بیچ میں آیا ہے، دو مبارک اور عظمت والے مہینے، ایک رجب کا مہینہ جو گزر چکا اور ادھر رمضان آنے والا ہے، ان دونوں کے بیچ میں شعبان ہے۔ ذاک شہر، یہ ایک ایسا مکرم اور مقدس مہینہ ہے، بین رجب و رمضان، ایک طرف رجب ہے ایک طرف رمضان ہے، اس کے بیچ میں آیا ہے۔ گویا اس مہینے نے رجب کی برکتیں بھی سمیٹ لی اور رمضان کی برکتیں بھی سمیٹ لی۔ اس طرح ایک مبارک مہینہ درمیان میں ہے، ادھر سے بھی اثرات لے رہا ہے، ادھر سے بھی برکات لے رہا ہے، دونوں طرف سے لے رہا ہے یہ مہینہ، یہ موسم جو اب گزر رہا ہے۔ اور اس مہینے کی حالت یہ ہے یغفل الناس عنہ، عام لوگ اس سے بہت غفلت میں ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس مہینے سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، لوگ غفلت میں ہیں۔ یہ بات بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں۔ یغفل الناس عنہ، مہینہ تو بہت مبارک ہے مگر لوگ اس کی کوئی قدر نہیں کرتے، لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کیا ہوتا ہے اس مہینے میں؟ فرمایا بندوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال شعبان کے مہینے کے دوران اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں
کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، کیونکہ روزے دار کو اللہ بہت چاہتا ہے، میری کوئی غلطی بھی ہوگی تو روزے دار ہونے کی وجہ سے معاف فرما دے، اس لیے میں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ وہ جس کا گناہ ہی نہیں ہے، جو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے نعوذ باللہ کہ نبی بھی خطا کر سکتا ہے تو پھر وہ مومن ہی باقی نہیں رہتا۔ ہر مومن کا اعتقاد ہے کہ نبی خطا نہیں کرتا، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، ہر مومن کا عقیدہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا اعمال نامہ اللہ کے پاس جائے گا، شعبان میں جائے، رمضان میں جائے، محرم میں جائے، کبھی بھی جائے، جب بھی جائے گا تو وہ نیکیوں سے پر ہوگا اور اس میں کوئی معصیت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ ان کا لمحہ لمحہ، نفس نفس، ایک ایک سانس عبادت تھی۔ تو کیا جاتا ان کے اعمال نامے میں کبھی بھی چلا جائے اللہ کے پاس؟ جب بھی جاتا ہے نیکیاں ہی لے کے جاتے فرشتے۔ لیکن اپنی امت کو تعلیم دینے کا یہ بڑا مربیانہ طریقہ تھا، اپنی امت کو تعلیم دینے کا، اپنی امت کو توجہ دلانے کا بڑا پیارا طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خود عمل کرتے ہیں، خود عمل کر کے اہمیت بتاتے ہیں اس کی۔ چنانچہ شعبان کے مہینے میں روایات کے مطابق آپ بکثرت روزے رکھتے تھے۔ بعض حدیثوں میں آیا پورا مہینہ رکھتے تھے، بعض میں آیا کہ کثرت سے رکھتے تھے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ پورے سے بھی مراد کثرت ہی ہے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی طرح بعض روایات میں ازواج مطہرات میں سے کسی نے، یا رسول اللہ، جتنے شوق سے اور جتنے جذبے سے شعبان میں نفلی روزوں کا اہتمام نظر آتا ہے، کسی اور مہینے میں اتنا نظر نہیں آتا۔ شعبان میں بہت دیکھتے ہیں کہ آپ بہت شوق سے روزے رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی وجہ یہ فرمائی جو میں نے بیان کی، یہ جواب میں فرمایا حضور علیہ السلام کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، بڑی فضیلت والا ہے، بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے ہیں، بندے غافل ہیں اس مہینے کی اہمیت سے۔ میں چونکہ غافل نہیں ہوں تو میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ روزے رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار خدا کا مقرب ہے۔ اگر میرا عمل پیش ہوگا تو اللہ فرمائیں گے بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ روزے میں ہے بھائی، روزہ دار ہے، اس کو نظر انداز کر دو، اسے درگزر کر دو، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس امید پر مسئلہ ان کا نہیں ہے، آپ غور کر لیجئے، مسئلہ ہمارا ہے کہ تم ایسا کرو تو تمہارا یہ فائدہ ہوگا، تم کو یہ فائدہ ہوگا اگر تم ایسا کرو گے۔ تو ایک صورت یہ تھی کہ آپ کہتے کہ لوگوں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم لوگ کرو، اور ایک صورت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام خود کر کے اپنے اوپر لے کر بتائیں کہ میں اس لیے کرتا ہوں۔ اب امت کے لیے کیا گنجائش باقی ہے غفلت کرنے کی؟ ایک ہی بات نے آپ کی غفلت کا دروازہ بند کر دیا، مگر کیا کیا جائے اس کو کہ ہمارے لیے غفلت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہم غافل کے غافل ہی رہتے ہیں، فکر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو عزیزو، جتنا ہو سکے، بڑے بوڑھے لوگ ہیں، بیمار ہیں، ان کی عمر کا ہمت جواب دے چکی ہے، وہ لوگ تو بس توبہ اور استغفار پر اکتفا کریں۔ لیکن جو نوجوان ہیں، جو صحت مند ہیں، وہ ماشاءاللہ اب روزے رکھ کر رمضان میں بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں روزے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بھائی اس جوانی کا فائدہ اٹھاؤ۔ جوانی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کو ناراض کرنا وفاداری نہیں ہے، جوانی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کو خوش کر لینا یہ وفاداری ہے۔ اللہ کو خوش کرو کہ جوانی ہے، طاقت ہے تو زیادہ کام کر سکتے ہیں، خوب کام کر سکتے ہیں، کرو۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام
50 سال 60 سال کی عمر میں بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھ کے پھر رمضان کے فرض روزے بھی رکھتے تھے۔ اگر 30 سال 35 سال 40 سال کی کھڑی جوانی میں آدمی رکھنا چاہے تو کیا مشکل ہے، اس کے لیے رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی کثرت سے چاہے نہ رکھو بھائی، ہفتے میں 2 رکھ لو، اتنا ہی کر لو کہ وہ جو پیر جمعرات کو ہمارے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں پیر جمعرات کو رکھ لیا کرو، 4 ہفتوں میں 8 روزے ہوں گے۔ نیت یہی کر لو کہ پیر جمعرات کو روزہ رکھنا ہمارے نبی کو پسند تھا اس لیے میں رکھ رہا ہوں، شعبان میں روزے رکھنا ہمارے نبی کو پسند تھا اس لیے میں اس مہینے میں رکھ رہا ہوں، اس کا بھی اجر مل جائے گا، اس کا بھی اجر مل جائے گا، ثواب ہو جائے گا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ایک عمل صالح میں اگر آدمی متعدد نفل نیتیں کر لیتا ہے تو سب کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل روزہ رکھ رہے، اس میں یہ بھی نیت کر لو کہ یہ روزہ جو ہے وہ پیر کے دن کا ہمارے نبی کو پسند تھا اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ بھی نیت کر لو کہ شعبان میں روزے رکھنا ہمارے نبی کو بہت پسند تھا اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ بھی نیت کر لو کہ نفل روزہ رکھ رہا ہوں ہمارے والد کو اس کا ثواب پہنچ جائے، ہماری والدہ کو ثواب پہنچ جائے، کسی مرحوم کے لیے نیت کر لو، یہ بھی نیت کر لی جا سکتی ہے۔ کتنی نیتیں کرو اللہ سب دے گا، سب عطا فرمائے گا۔ اور یہ روزہ رکھ لیا، شعبان کے مہینے کی 13 14 15 شعبان کو روزہ رکھ لو، 13 14 15 کو روزہ رکھ کر یہ نیت کر لو کہ شعبان میں نبی کثرت سے روزے رکھتے تھے اس لیے رکھ رہا ہوں، 3 تاریخ میں نبی روزے ہر مہینے کی 3 20 یعنی روشن راتوں میں روزہ رکھتے تھے، میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی نیت کر لو۔ یہ نیت کر لو کہ روزے کا ذرا ماحول بنا لے رہا ہوں تاکہ رمضان میں روزہ ترک نہ ہو، اس لیے نفل کے ذریعے ماحول بنا لے رہا ہوں، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اچھی نیتیں کر کے روزہ رکھنا کیا مشکل کام ہے؟ روزہ رکھنے میں تو کام چھوڑنا پڑتا ہے، کام بڑھتا نہیں ہے، کام کم ہو جاتا ہے، یعنی کھانا چھوڑ دینا پڑتا ہے دن بھر، تو کوئی فکر نہیں، اور ٹائم ملے گا انسان کو کام کرنے کے لیے اور آرام سے رہ سکتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل کام تو نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قوا مضبوط رکھے، صحت سلامت ہے، اس مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھو، 15 دن بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ صوم داؤدی ہے، سب سے بہترین روزہ حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام صوم داؤد علیہ السلام، سب سے بہترین روزہ رکھنے کا طریقہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کیسے رکھتے تھے وہ؟ پورا سال ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، ایک دن رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، ہم لوگ اس کو ایک دن آڑ بولتے ہیں، ایک دن آڑ روزہ رکھتے تھے، یہ صوم داؤد ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے بہترین روزہ ہے، لیکن اگر ایسا نہ کر سکے تو کم سے کم جن مواقع پر فضیلت آئی ہے ان مواقع کے اوپر تو ہم روزہ رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ عبداللہ بہت آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، رجل صالح، لیکن اچھا ہوتا کہ وہ رات میں کچھ عبادت کا عادت ڈال لیتا، عبادت کا معمول بنا لیتا۔ یہ فرمایا ان کی بہن سے، فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن تھی، حضور کی بیوی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کا ایک خواب سنایا، تو صحیح بخاری میں ہے یہ روایت۔ خواب سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ ذرا رات میں بھی کچھ عبادت کر لیا کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آخری دور میں یہ فرماتے تھے، اس وقت میں بچہ تھا، لیکن اس وقت سے جو میں نے شب کی عبادت شروع کی ہے تو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اس کو ناغا کر، برابر رات کو عبادت کرتے تھے، اور بلکہ رات کا بڑا حصہ عبادت کر لیتے۔ تمام صحابہ اس کے گواہ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رات کو سوتے نہیں تھے، عبادت کیا کرتے تھے، نفلیں پڑھنے کا اہتمام، اور دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کچھ مہمان آ گئے، حضرت حج کر کے واپس آئے تھے، جب حج کر کے واپس آتے تھے تو لوگ ان سے ملاقات کرنے آتے تھے، جو بھی ملاقات کرنے آتا
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کی ضیافت ضرور کرتے تھے، ان کو ضرور کچھ کھلاتے پلاتے تھے۔ تو حج کر کے آئے اور کئی دنوں تک روزہ نہیں رکھا، یہ راوی بیان کر رہے ہیں کہ حج کر کے واپس آئے اور کئی دنوں تک روزہ نہیں رکھا، اس لیے کہ مسلسل لوگ آ رہے تھے اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ خود روزہ رکھ کر ان کی ضیافت کریں، اس لیے ان کی خاطر روزہ نہیں رکھ کر ان کی ضیافت کر رہے تھے، ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو رہے تھے۔ یہ جو راوی نے بیان کیا کہ کئی دن تک روزہ نہیں رکھا، وہ اس لیے بیان کیا کہ ان کا معمول یہ تھا کہ مہینہ بھر روزہ رکھتے تھے، نفل روزے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، یہ صرف مہمانوں کے خاطر ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا انہوں نے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفل کام صحابہ میں نہیں کرنا تعجب سے بیان کیا جاتا ہے، اور کرنے کا کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ سبھی کرتے تھے، کرنے کا سب کا رواج تھا۔ اب ہم لوگوں میں یہ ہے کہ کوئی کرتا ہے تو تعجب سے بیان کیا جائے گا، فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں، فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں، اسے تعجب سے الٹا ہو گیا بالکل۔ صحابہ کے دور میں نہیں کرنے پر تعجب سے بیان کیا جاتا تھا، اب کرنے پر تعجب سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنی روش بدلنی چاہیے۔ ہم محتاج ہیں ثواب کے، ہم محتاج ہیں آخرت میں اللہ کی رضا کے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بے نیاز ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے بعد اس کے ثواب، اس کی عنایت، اس کی رحمت، اس کی مہربانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے تو وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ وہی مسلمان ہے جو سمجھتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی عنایتوں کا محتاج ہوں، میں اللہ کی مہربانیوں کا محتاج ہوں، جو یہ سمجھتا ہے وہی مسلمان ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے، اس دنیا میں بھی ضرورت ہے، آخرت میں بھی ضرورت ہے، تو ہمیں ایسا کام کرنے چاہیے جن سے آخرت میں اللہ کی رضا ملتی ہے، جن سے آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں، اجر و ثواب اللہ کا انعام ہے، اللہ انعام دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انعام لینے کا کتنا شوق ہے، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں انعام لینے کے۔ گھروں میں بچوں کو دیکھیے، بچے بہت خوش خرم شام میں آنے والے اپنے ابو کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو بتاتے ان کے ٹیچر نے ایک اسٹار لگا دیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہ اسٹار سے خوش ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں اسٹار لگا، یہ کہ انعام ہے، یہ توصیف ہے، یہ تعریف ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، انعام دے گا، تو کچھ بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا کہ کچھ ملا، ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر ملا ہوتا دل خوش ہوتا، اگر ملا ہوتا چہرے پہ سرور و بشارت ہوتی، اگر ملنے کا یقین ہوتا تو اس کے لیے جد و جہد ہوتی، اگر یقین ہوتا تو مجاہدہ آسان ہو جاتا اس انعام کو پانے کے واسطے، لیکن نہیں۔ نوکری ملے گی، ایک نوجوان نے مجھے بتایا، پڑھا لکھا قابل نوجوان، اس نے بتایا کہ مجھے پتہ چلا کہ صاحب اتنے منٹ میں اتنے کلومیٹر دوڑ کے بتانا ہے ایگریکلچر میں نوکری کے واسطے، اتنے منٹ مقرر ہیں، 5 منٹ، اور اتنے کلومیٹر جانا ہے 5 منٹ کے اندر، اور پہنچنا ہے۔ ظاہر ہے پہنچنے کے لیے دوڑنا ہے، جوان بچہ ہے دوڑ سکتا ہے، مگر اتنے کلومیٹر دوڑنا اور کنٹینیو دوڑ کر اپنے ٹارگٹ کے اندر پہنچ جانا، اس کے لیے مشکل تھا۔ بہت غذائیں کھائیں، بہت دوائیں لیں، ڈاکٹروں نے، اسلام کے لوگوں نے کہا کہ ایک انجیکشن ہے، یہ انجیکشن لے لو تو تھکو گے نہیں، پہنچ جاؤ گے وہاں۔ وہ انجیکشن بھی لے لیا کئی ہزار روپے خرچ کر کے، ابھی کہتا ہے کہ نوکری تو نہیں ملی لیکن اس انجیکشن کے مضر اثرات سے زندگی اور صحت خراب ہو گئی ہے۔ لیکن دیکھیے ایک نوکری کے لیے کیا کیا کرنے کو تیار ہے، کیا کیا کرنے کو تیار ہے۔ وہ نوکری ملنے کے بعد موت آ گئی تو کیا کرتے، کتنے دن کام آنے والی ہے، چلو نہیں زندگی بھر کام آئے گی، ریٹائرمنٹ تک بھی کام آئے گی، تو بھی اتنا کمائے گا، اور کما کے کس کے لیے چھوڑ کے جائے گا، خود تو کچھ نہیں لے جائے گا۔ پر ان دنیاوی انعامات کے لیے کیسی کیسی قربانیاں، کیسے کیسے تکالیف برداشت کیے جا رہے ہیں۔ کرو، کرنا چاہیے، ہم تو نہیں کہتے کہ نہ کرو، دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کو جو مجاہدہ کرنا پڑے کرو، لیکن اس کے ساتھ یہ غور کرو کہ اگر اللہ پوچھے
کہ وہ 4 دن کی چاندنی کے واسطے، وہ فنا ہو جانے والی دنیا کے واسطے، وہ ختم ہو جانے والے مال کے واسطے، عزت کے واسطے، شہرت کے واسطے، کرسی کے واسطے تو اتنی محنت کر سکتا تھا، اور یہ میرے راضی ہو کر آخرت کی ابدی نعمتوں کو دینے، ملنے کے واسطے، لینے کے واسطے کیا تجھ سے محنت نہیں ہو سکتی تھی؟ تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ پاک کو؟ آج ہر شخص محنت کر رہا، تعلیم میں اس لیے کر رہا کہ پاس ہو جائے، کاروبار میں اس لیے کر رہا کہ ضروریات پوری ہو جائے، ہنر اس لیے سیکھ رہا ہے کہ خوش معاش ہو جائے۔ ہر آدمی محنت کر رہا، کوئی اس کا مقصد ہے، کوئی اس کا فائدہ ہے، اس فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن نمازوں کی پابندی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ مغفرت کا وسیلہ ہے، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ کیا ہم اس مہینے کے اندر روزوں کی ہمت اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی خوش ہو جائیں گے، ہمارے اللہ خوش ہو جائیں گے؟ اور خوش ہی نہیں ہوں گے، انعام دیں گے، ایسا انعام جو کوئی اور نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، ایسے انعامات بھی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو انعامات کا تصور ہمارے سماج میں نہیں رہا۔ محنت کرو، کوشش کریے، اپنے بال بچوں پر محنت کیجیے، اپنے گھروں میں کہنے سننے کا ماحول بنائیے۔ ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ رسول کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رسول کی باتیں اپنے گھروں میں کیجیے، قرآن حدیث سنائیے ان کو، ثواب کیا چیز ہے، عقاب کیا چیز ہے، اللہ کی رضا کا فائدہ کیا ہے، اللہ کے ناراض ہونے کا نقصان کیا ہے، جنت کسے کہتے، جہنم کسے کہتے ہیں، آخرت کیا ہے اور اس میں حساب دینا کس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا جتنا مذاکرہ ہوگا زندگی میں اتنا سدھار آتا چلا جائے گا، اور جس کو اس آخرت کا عقیدہ مستحضر نہیں، کبھی نیک نہیں بن سکتا، کبھی برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نیکی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آخرت کا عقیدہ ہی آدمی کو سیدھے رستے پہ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس کا ذکر مذاکرہ کیجئے، اور اس مہینے کو عبادت میں استعمال کر لیجئے۔ کوئی بھی اچھا وقت ہوتا ہے تو کرنا کیا ہے اس کے اندر؟ کوئی جشن منانا ہے، کوئی ناچ دنگا کرنا ہے؟ نہیں، اسلام میں کوئی بھی مقدس اور مبارک گھڑی ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، تو اعمال صالحہ کو بڑھانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اعمال صالحہ کو بڑھائیے اس مہینے میں، جب ہو سکے، جب ہمت محسوس کریں، ایک آدھ روزہ بھی رکھتے رہیں، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، رات میں تھوڑی دیر نفلیں پڑھ لیجئے، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 15، 16 رکعت، جتنا ہو سکے پڑھ لیجئے۔ کیوں؟ آنے والے مہینے کے اندر مسلسل پہلی رات سے ہم کو 20 رکعت نماز تراویح کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا امام کے پیچھے۔ پھر وہ ہلکی پھلکی بھی نہیں ہوگی کہ قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہے ہوں، بلکہ ایک رکوع، 1.5 رکوع پڑھیں گے امام صاحب، لمبی ہوگی نماز۔ اگر ہم کو مشق نہیں ہوگی تو ہم حسب معمول 2-3 دن پڑھ کے چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اگر ہم ابھی سے نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں، نفل تو سال بھر کی سنت ہے، نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں، تھوڑی مشق ہونا چاہیے، مشق۔ ایک طالب علم بنجارہ ہلز میں کسی اچھے امیر کبیر رئیس کا بیٹا تھا، 12-13 برس کا ہوگا۔ ان کے والد نے مجھے بتایا کہ سب کچھ گھر میں موجود ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایسا محلہ ہے جہاں کوئی بھی غریب نہیں ہے، سب کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، مگر یہ بچہ کچھ دنوں سے اپنی ایک بیڈ شیٹ، ایک شطرنجی، ایک تکیہ نیچے بچھا کے زمین پہ سو رہا ہے، اور دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، کھانا سب لا کے لگایا جاتا ہے، ایک سے ایک فروٹ ہوتے ہیں، نعمتیں ہیں ہمارے ٹیبل کے اوپر، یہ بچہ ہمارے ساتھ بیٹھ رہا ہے مگر چاول میں دال ڈال کے کھا رہا ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں کھاتا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ کوئی جن شیطان تو نہیں چڑھ گیا؟ ہم پریشان ہو گئے۔ اس سے پوچھا بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ تو میں ایک انکل کے ساتھ ایک مدرسے میں جا کے دیکھا کہ وہاں بچے سوتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، کیا ملتا ہے کھانے کو، کیسے رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، دیکھ کے آیا ہوں ایک مدرسے میں، اور اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی اس کی مشق کر لوں۔ معلوم ہوا ہے کہ ایڈمیشن کے لیے 2 مہینے باقی ہیں، تو میں مشق کر لے رہا ہوں کہ وہاں آسانی سے رہ سکوں، یہ لاڑوں نخروں میں پل کے وہاں کیا جا کے پڑھ سکوں گا، حفظ کر سکوں گا۔ تو 12-13 سال کا ایک بچہ
ایک چیز کو ٹارگٹ کرتا ہے، ایک نعمت کی تمنا کرتا ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں، اور اس کی سمجھ اس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ جس جگہ لوگ حفظ کر رہے ہیں ان کا کھانا پینا کیسا ہے دیکھ لو، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے دیکھ لو، اور اپنے کو اس کے عادی بنا لو تاکہ یہ کام ہو سکے اور یہ مجاہدہ آسان ہو جائے۔ ہم لوگ اللہ کے چاہنے والے، جنت کے چاہنے والے، اللہ کی نعمتوں کے چاہنے والے، نبی کی خوشنودی کے چاہنے والے، مگر اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے لیے اپنا مزاج بدلنے کو تیار نہیں، کچھ مجاہدہ کرنے، کچھ ایثار کرنے کو تیار نہیں۔ کیسے کام چلے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم لوگ اس مہینے کی کما حقہ قدر کریں۔ روزے بھی رکھیے، جب تب رکھیے، کنٹینیو مت رکھیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس مہینے میں آرام زیادہ کر کے رمضان کا حق ادا کرنے کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے جب تب روزے رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرے یہ کہ نفل نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور سے رات میں رمضان کے اندر قیام لیل کے واسطے تیاری کریں، اور تراویح کی نماز پڑھنے کی مشق شروع کر دیں ابھی سے۔ جس کو فکر ہوگی، شوق ہوگا، ثواب کا احساس ہوگا، وہ کرے گا یہ سب کچھ، جیسے وہ بچہ کر رہا ہے ایک مالدار گھرانے کا ہونے کے باوجود، اس کی فکر اس سے یہ کام کرا رہی ہے، اس کا شوق اس سے یہ کام کرا رہا ہے۔ آپ بھی شوق پیدا کیجئے، اپنے اندر شوق پیدا کیجئے، تو پھر ہر کام آسان ہوگا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ خیر خیرات جتنا ہو سکے کریے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ غربا پروری کیجئے، مصیبت زدوں کی مصیبت دور ہو سکے تو جو ہو سکے کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ان دنوں نیکیاں بڑھانا چاہیے، اس لیے جو نیکی ہو سکے کرو۔ اسی طریقے سے بیمار کی عیادت کرو۔ بہت سارے مسلمان اپنے رشتہ دار بیماروں کو دیکھنے بھی نہیں جاتے۔ بیمار کی عیادت بڑی نعمت ہے۔ آپ بیمار کی عیادت کرنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کے فیصلے فرمائے گا، لیکن ہم بیمار کو دیکھنے نہیں جاتے۔ بیمار تو بھائی اپنی بستی محلے میں ایمان والا ہو یا بے ایمان، جا کے دیکھنا چاہیے، بھلی بات بولنا چاہیے، اور اس کو کچھ سکون دے کے آنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اسلام کا طریقہ ہے، تو یہ کام کریں۔ یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ کسی کو نماز کے لیے بولو، کسی کو گناہ سے بچنے کی ترغیب دو، کسی کو کچھ اچھے طریقے سے حکمت سے نصیحت کرو، یہ سب نیکیاں ہیں۔ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، نیکیاں کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں رمضان میں حاصل ہوگا، اور سب کا فائدہ مرنے کے بعد حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، غفلت، بے حسی، بے فکری کی زندگی سے نجات دے کر احساس کی زندگی عطا فرمائے، شوق آخرت اور شوق دین کی اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ یہ جو منحوس ملعون زندگی آج ہم گزار رہے ہیں، جس میں نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ جس میں قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ احکام ہے، یہ ملعون منحوس زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ اس زندگی سے نکال کر مقدس و مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔